بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ مختلف کچھ اہم خبریں اور کچھ خبریں ہی خبریں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل جب لاہور کے دوروں کے بعد دورے پر آئے تو پنجاب کی اہم ترین شخصیت جو پی ٹی آئی سے ہمدردی لگتی ہے اور ہر دل عزیز ہے، پنجاب میں ہونے والی کرپشن، عوام میں مایوسی پھیلی، مہنگائی سے وزیر اعظم صاحب کے سامنے پھٹ پڑے۔ اس وقت شرکا حیران رہ گئے کہ وزیر اعظم صاحب تو اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کرتے، لیکن اس شخصیت نے بتایا کہ جو ہو رہا ہے اب ہمارے لیے سروائیول مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے بہت مشکل سے ان کی بات سنی، لیکن اس موقع پر خوش آمدوں کی ایک ٹیم وزیر اعظم کو سب اچھا رپورٹ دے رہی تھی اور زکوٹا جن کی لوٹ مار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو اس اہم شخصیت کو انہوں نے موجودہ حالات سے جب آگاہی مکمل دی، انہوں نے کہا سر عوام میں اور ہم میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں آئندہ چند دن میں اسلام آباد طلب کر لیا۔ دوسری طرف ناظرین، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ سعودی عرب یو اے ای نے روشن خیالی سے مغرب سے امپریس ہو کے سعودی عرب اور یو اے ای کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی تبدیلی ہمیں اسلام سے دوری کی طرف لے جا رہی ہے یا دین کی قربت، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ سعودی عرب یو اے ای میں بڑی بڑی تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ ایک روز قبل اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے انہیں اس کی اجازت دے دی ہے اور امریکہ نے اس اجازت کے بعد جدید اشتہار دیے، ڈرون حملے اور میزائل دیے۔ اس کے بعد ایران پر حملہ کرنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا، عرب ممالک الحمدللہ وہاں سعودی عرب میں اللہ کا گھر ہے، روضہ رسول ہے، ہم جیسے گناہ گار وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن عمرے پر سخت پابندیاں ہیں۔ لیکن چند روز قبل سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک ایسا فنکشن کیا گیا جس میں آنکھ جھک گئی۔ عمرے پہ تو لوگوں کے پردہ، لیکن وہ فلم فیسٹیول بھی پیش ہوا، ہزاروں لوگ پیش ہوئے اور کہا جا رہا ہے اس کو مغرب کی طرز کا بنایا جائے گا جس میں کسینو اور دیگر ایسی بہت سارے معاملات ہوں گے جو کسی بھی طریقے سے دین اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کل جب لاہور میں آئے تو زکوٹا جن سمیت انہوں نے سب اچھا کی رپورٹیں دی۔ اس میں چند لوگوں نے کہا کہ سر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اور پی ٹی آئی میں فاصلے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں ان کی اطلاع کے مطابق طاقتور حلقوں سے لوم میں اور شیروانیے بھی سلوا چکے ہیں۔ خدارہ عوام کا اور حکومت کا گیپ کم کرے۔ مہنگائی اور کرپشن جس کے خلاف آپ نے 22 سال جہاد کیا تھا، وہ دونوں ہی اس وقت عروج پر ہیں۔ بیڈ گورنرز کی اتنی کی انتہا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے عہدوں کی، قیمتاً بولی لگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بڑی تسلی سے اور جلد بازی میں سنے، ان کے چہرے پہ کہا جا رہا تھا باقاعدہ سیکھ پا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تمام لوگ انہیں سب اچھا کی رپورٹیں دے رہے تھے۔ جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کی رپورٹ مانگی اس میں کہا کہ پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عوام سے کیا ہوا ایک وعدہ پورا نہیں کیا، جس پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن تاہم پنجاب کی اہم ترین ایک اہم عہدے پر فائز شخصیت نے پہلی دفعہ پھٹ گئے اور وہ حقائق انہیں بتایا جس پر وزیر اعظم عمران خان نے اس اہم شخصیت کو بلایا۔ اور اس شرکا میں شامل کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تو اختلاف رائے سننے کی عادت ہی نہیں، لیکن یہ آدمی جو وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ ان کے فائدے کے لیے رہا ہے، جو انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا صرف وہ وعدے یاد دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے حالات میں آپ کے اور عوام کے فیصلے اس وقت آپ کو کامیابی ناممکن ہے، ان دور میں الیکشن کرائیں گے۔ وزیر اعظم نے اس اہم شخصیت کو جو سنا ہے کہ آئندہ 2-3 روز میں ادھر اسلام آباد طلب کر لیا، کیا وزیر اعظم اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں یا زکوٹا جن کے کہنے میں لوٹ مار کے بازار کو
روکنے کی بجائے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ وزیر اعظم عمران خان پر کرتا ہے، لیکن اب وقت وزیر اعظم کے لیے کم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ اکثر درزیوں کے پاس شیروانی کا سائز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تبدیلی کب ہوگی اس کے بارے میں بارہا میں کہہ چکا ہوں، یہ تبدیلی اسی وقت ہوگی جب طاقتور حلقے چاہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا حج اور عمرہ وہاں ہوتا ہے، لیکن وہاں چند روز قبل ریاض میں ایک ایسا فنکشن کیا گیا جس میں بھارتی اداکاروں اور دنیا کے ایسے اداکاروں کو مدعو کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں وہ کام کیے جائیں گے جو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محمد بن سلمان 2023 میں سعودی عرب کو دنیا کی یورپ کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے ریاض کو اس شہر میں ترقی دلوانا چاہتا ہے۔ اس میں فلم فیسٹیول بھی ہوا، مختلف اداکاروں کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ سعودی عرب میں اب یورپ سے کسی بھی بڑے ملک امریکہ سے زیادہ آپ کے لیے جو ایک بڑا شہر آباد کیا جا رہا ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہوگی جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اسلام میں اجازت نہیں، میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، لیکن سعودی عرب نے اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے۔ شاید وہ یورپ کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس سے آگے آنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کی قربت بھی بہت زیادہ بڑھتی گئی ہے، اور سعودی عرب کی اجازت سے یو اے ای نے انہیں تسلیم کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ کیا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی، اور اطلاعات کے مطابق انہیں بتایا کہ اسرائیل آئندہ مستقبل میں ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے نا اس ملک دنیا میں خطرے کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے انہیں ایران پر حملے کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور انہیں جدید اسلحہ، میزائل اور ڈرون حملے کرنے کا حملہ دے دیا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بہت جلد ایران پر حملہ کریں گے۔ ایران، یقینی بات ہے، ان میں جذبہ تو ہے لڑنے کا، لیکن کیا جدید ترین ہتھیار اور ڈرون حملے اور میزائلوں سے ایران ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک طرف سعودی عرب روشن خیال سعودی عرب کو دنیا کی جدید ترین شہر کو آباد کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ ہر جو سہولت موجود ہوگی جو اسلام میں ممنوع ہے، اسلام میں جس کا روکا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کا یو اے ای کا دورہ بڑا اہم ترین ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب، یو اے ای اور اسرائیل کی کھربوں ڈالر کی بزنس ہوا ہے۔ یہ بزنس اگر وہ اسلامی ممالک کے ساتھ کرتے تو پاکستان کے قرضے اتر سکتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں کا الزام لگا کر مکمل طور پر حکمت عملی بنا لی، اور اس سلسلے میں امریکہ کی اسرائیل کو مکمل حمایت حاصل ہے، بلکہ وہ جدید ترین ہتھیار دے گا جس سے سعودی عرب اور یو اے ای کے بیس سے اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ یقیناً ایران پر بھی کبھی ایران ماضی میں بھی امریکہ کے کسی دباؤ پر نہیں آیا، ایران پر مختلف پابندیاں لگائی گئی، ہر موقع پر انہیں شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ عراق پر بھی اسی طرح تباہی کی گئی، شام پر بھی تباہی کی گئی، کشمیر میں بھی تباہی کی گئی، فلسطین میں بھی تباہی کی گئی۔ فلسطین پر ہونے والے لاتعداد مظالم پر نہ کبھی یو اے ای نے آواز بلند کی، نہ سعودی عرب نے۔ اب سمجھ میں ایسا نہیں آتا کہ سعودی محمد بن سلمان جو ہمیشہ اللہ کا گھر ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، لیکن وہ اس ملک کو اسلامی بنانے کی بجائے شہر ریاض میں، جہاں وہ کھربوں ڈالر کا ایک جدید شہر ہے، لیکن وہ اسلام کے برعکس تمام وہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں واضح شگاف زندگی گزارنے کا عمل مکمل بتایا گیا ہے۔ کیا سعودیہ عرب اور یو اے ای اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے ان کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا محمد بن سلمان اس زمین پہ رہ کے جہاں کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، ان کے مذاہب سے، ان کے مختلف طریقہ کار زندگی گزارنے سے
اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض کو اس رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں جو آئی ہیں چند روز قبل میں نے کہا تھا ریاض میں ہوا، اس میں ہزاروں لوگ اور غیر ملکی اداکاروں کو بلایا گیا، فلم فیسٹیول کیا گیا اور بہت ساری جگہ ان کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ اسرائیل کا یو اے کا دورے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام پیغامات جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے کے بادشاہ کو دی ہیں وہ اس ساری مشاورت سعودی محمد بن سلمان کو بتائیں گے، اور آنے والے دن خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ سے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے مسلمان ممالک آپس میں ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم نے ترقی کرنی ہے تو میزائل بنانے میں ترقی کریں، معاشی ترقی کریں، پہلے معاشرے کو اکانومی طور پر کھڑا کریں، پھر یقینی بات ہے یہ ایٹمی پاورز کچھ ممالک ہیں اس میں ملک کی دفاعی معاملات کو ترقی کریں، لیکن فاشی اور یارنی اور یورپ کے ایسے ماڈل جہاں کسینو ڈانس یا اس قسم کی رنگینیاں ہوتی ہیں، اس کا مقابلہ تو اسلام میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے اس کے حق میں دلیل دینا بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے اسلامی ممالک ہے اور یہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو خلاف اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا۔ سعودی عرب کو ترقی دیں، اکانومی دنیا میں اوپر لے جائیں، اپنے دفاعی کریں، لیکن ایسے رون کے کلب شلب یا ایسی چیزیں معاملات نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا خدشہ ہو۔ بے شک اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے۔ ناظرین، میں نے وہ صورتحال رکھی، آج مجھے دکھ تھا کہ یو اے کے دورے پہ آئے سعودی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ مختلف خبریں دے رہا ہے۔ اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب ان کے لیے اسرائیل کے لیے ایران اور آرام سے ہضم ہونے والا نوالا نہیں ہوگا، وہ اس کو جواب ضرور دیں گے۔ لیکن سعودی عرب اور یو اے اور تمام اسلامی ممالک کو سوچنا ہوگا، ترقی کرنا معاشی اور اکانومی اور دفاعی ان کا حق ہے، لیکن اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی طرف ترقی کرنا یا ایسی چیزیں معاملات بنانا جس سے رب اور رب کے رسول کی ناراضگی ہے، قہر الہی سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملاً ایسا مسلمان بنا دے کہ وہ راضی ہو جائے، ہماری گفتگو کی بجائے ہمارا عمل نظر آئے۔ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت ظلم کے ستم بہا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل فلسطین عراق شام مختلف ممالک میں کر رہا ہے، اب خدا نہ خواستہ ایران پہ ہوگا تو مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک واشگاف لفظوں میں مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتا سکا ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی، کل کیا ہوگا غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے، لیکن پاکستان میں بھی سیاسی صورتحال اچھی نہیں۔ کہا جا رہا ہے کچھ سیاستدان مختلف ٹیلر کے پاس طاقتور حلقوں کے ملنے کے بعد شیروانی کا سائز دے رہے ہیں، لیکن میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں، ادھر تبدیلی اس وقت آئے گی جب طاقتور حلقے چاہیں گے۔ طاقتور حلقے کیا چاہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل ازاں وقت ہوگا، کیونکہ ان کے ارادے بھی بدلتے رہتے ہیں موسم وقت اور حالات کے مطابق۔ اپنے ارد گرد رہنے سب کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔